میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ، اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں، ان احادیث کو پڑھ کے آپ بھی حیران ہوں گے، جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کو نہیں کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح و شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میرا بینک بیلنس نہیں بن رہا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ سوچو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اسی میں ہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش کا پابند رب کو نہ بنایا کرو، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرو۔ میں کون ہوں جو اپنی رائے کا اپنے رب کو پابند کروں کہ اللہ یوں کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو اور تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پہلی بھی نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہے میرے رب کا فیصلہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو، اضطراب ہے، قلق ہے، اس رب نے دور کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ناراضگی ہی دیتے ہیں، کبھی وہ رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھٹا طریقہ بیان کیا ہے رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا تلاش کیا کرو، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ بندہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الرضا، اللہم انا نسألک الرضا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مانگتا رہتا ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں میں جبریل کو کہتا ہوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اللہ ان کو فرماتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد ہے وہ بھی فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تم ساری دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا، مسواک۔ یہ منہ کی صفائی کا باعث تو ہے ہی ہے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ میں منع نہیں کرتا کہ برش نہ کرو، کر لیا کرو، لیکن رب کی رضا مسواک میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے مسواک کرتے، رات کو اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے، اللہ کے رسول سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی، آپ 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھتے مسواک کرتے۔ اتنی مسواک، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، میں اتنی مسواک کا حکم دیا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت نہ گر جائے، آخری لمحات میں تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی مسواک کرتے آئے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ فقیہہ، ایسی زیرک عورت دنیا میں نہیں آئی، اس پاک دامن اور مطہرہ اور طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئی کہ میرے خامد چاہتے کیا ہے۔ بھائی کو بلایا، مسواک لی، اس کو دھو کے صاف کیا، اس کو چبایا، اللہ کے رسول کو پیش کی، آپ نے مسواک کی اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مسواک کو معمول بناؤ، مسواک سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے، اور جو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والد کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو والدین کو راضی کرتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے۔ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو درمیانہ دروازہ بڑا رکھا کرتے ہیں، اور ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اس لیے والدین کو راضی کرنا سیکھو، اس بات کی کوشش کرو کہ والدین راضی رہے۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتا، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو،
اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها۔ اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ، اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے آپ کے اقوال بھی بے مثال ہے، آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاص اور بدعت سے دور ہونا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی۔ اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے
اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے گا، اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتا۔ یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، وتاب، اور توبہ کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے۔ پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ، شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے، العزم علی اللہ یعود فیہ، اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا۔ ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ اذا عاین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی غرغراہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الی اللہ قبل، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آٹھویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فمن مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نویں شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے، برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 جانوں کو ضائع کر دی اور توبہ کی بات کر رہے۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دی۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن سنو اتی قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا فادرکہ الموت، راستے میں سے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کی نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے، اور وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے،
یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے۔ فقاسوا، جنہوں نے پیمائش کی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی گھڑگھڑاہٹ سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔